بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کوئی عبادت اور نیک عمل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے صرف اسی کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کرے، صرف آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے مقصد سے کرے، شہرت اور ناموری، فخر و ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے، کیونکہ شہرت و ناموری اور ریاکاری، دکھاوا، کوئی عبادت یا نیک عمل کرنا چھوٹے درجے کا شرک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عبادت اور نیک عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست بھی نہیں رکھتے، بلکہ ایسے لوگوں کا شیطان دوست ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی برا دوست ہے۔ لہٰذا ہمیں فخر، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عبادت اور نیک کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر چھوٹی یا بڑی ناپاکی کی وجہ سے غسل یا وضو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک زمین پر ہاتھ مار کر ایک مرتبہ منہ پر پھیر لو اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کوہنیوں سمیت ہاتھ پر پھیر لو۔ اگر امیر اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور قرآن و سنت کے مطابق کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو مسلمانوں پر اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، اور اگر اس کا حکم قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اطاعت کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ امیر کے حکم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر دیکھیں، اگر شریعت کے مطابق ہے تو اس کی اتباع کریں، اور خلاف ہے تو اس پر عمل نہ کریں۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر کسی شرعی عذر کی بغیر سلام کا جواب نہ دیا تو گنہگار ہوگا۔ البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے، ایک تو یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ انہی الفاظ میں جواب دیا جائے جو سلام کرنے والے نے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی بے پناہ قوتوں سے نوازا تاکہ وہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے صرف اللہ کو اپنا خالق و مالک اور حقیقی معبود تسلیم کرے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی نبی، ولی، جنات، فرشتوں، چاند، سورج، ستاروں، بت اور پتھروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرے تو یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایسے بدبخت و گمراہ کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے اپنا بنا لوں گا اور ان سے اپنی مرضی کے کام کراؤں گا، انہیں خوب لمبی لمبی آرزویں اور تمنائیں دلاؤں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی چیز و صورت کو بدل ڈالیں۔ چنانچہ انسانوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کی، جیسے داڑھی منڈوانا، مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، جسم کے کسی حصے کو سوئی وغیرہ سے گود کر رنگ بھرنا اور اس میں اس طرح کی تصویریں اور نشانات بنوانا، حسن کے لیے اپنے بالوں میں دوسرے بال جڑوانا، یہ سب چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان مردود کے طریقے پر چلے گا وہ بڑے خسارے اور نقصان میں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، انسان جب اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا شمار مجرموں میں ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے دین کی ایک حد مقرر فرمائی ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کے حدود سے آگے نہ بڑھنا چاہیے اور نہ ہی اس میں کمی کوتاہی کرنا چاہیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ تھا کچھ خلاصہ قرآن پاک جو آج پڑھا گیا اس کا۔ اس میں دو باتیں آج قابل ذکر ہیں۔ ایک تو تیمم کے تعلق سے، ہم لوگ تیمم کو نہیں جانتے، بہت سے مسلمان تیمم سے واقف نہیں ہوتے۔ تیمم کہتے ہیں کہ پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنا، پاک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب پانی پر ہم قادر نہ ہوں، پانی موجود ہی نہ ہو، یا پھر ہم اتنے سخت بیمار ہوں کہ پانی میں اگر ہم نے ہاتھ لگایا، پانی کو استعمال کیا تو بیماری کے بڑھ جانے کا یا جان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، تب ہم تیمم کر سکتے ہیں پاک مٹی سے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا کہ ایک تو نیت کرنا ہے، اور دوسرا ایک مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مار کے ہاتھ کو اس طرح جھاڑ کے اپنے چہرے پر پھیرنا ہے، پورے چہرے پر، اور دوسری مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مار کے اس کو اس طرح جھاڑ لیں، پھر دونوں ہاتھوں پر پھیرنا ہے کوہنی سمیت۔ تو اب پاک ہو گئے ہم۔ اگر ہم پر غسل واجب ہے تو بھی اگر ہم تیمم کریں گے تو ہم پاک ہیں، چاہے ہم قرآن پڑھیں چاہے نماز پڑھیں، پورے طور پر ہم پاک مانے جائیں گے، کیونکہ شریعت نے یہ ہم کو سبق دیا ہے۔ اس میں ہم عقل نہیں لگائیں گے کہ ہم نے نہایا نہیں، ہم نے کلی نہیں کری، ہم نے بال نہیں بھگویا، ہم نے جسم نہیں بھگویا، اس میں عقل لگانے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا اگر پانی پر قدرت نہیں ہے تو تم
تیمم کرو گے پاک مٹی سے تو تم پاک ہو جاؤ گے. غسل کرنا بھی اسی رب نے بتایا, تیمم کرنا بھی اسی نے بتایا. اور دوسری بات جو قابل ذکر ہے, آج کل بہت سارے لوگ فیشن کے اعتبار سے مرد و عورت کرتے ہیں, بالوں کو رنگوا لیتے ہیں, اپنے جسموں پر ٹیٹو وغیرہ بنوا لیتے ہیں, یہ قطعی طور پر حرام ہے. بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے سر میں بال کم ہوتے ہیں تو وہ نقلی بالوں کو جڑوا لیتی ہیں, یا نقلی چٹیاں آتی ہیں اس کو لگا لیتی ہیں پروگرام میں جانے کے لیے, شادی بیاہ میں جانے کے لیے. یہ سب حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر اس کو حرام قرار دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں, پرہیز کریں. بہت سارے رنگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالوں پر چڑھا لیتے ہیں, مرد بھی کرتے ہیں, آج کے نوجوان بچے بھی کرتے ہیں, اپنے بالوں پر ڈائی کرا لیتے ہیں. وہ ایک پلاسٹک کی طرح ایک کلر ہوتا ہے, وہ چڑھنے کے بعد غسل بھی نہیں ہوگا. اگر وہ شخص ناپاک ہو گیا پھر وہ غسل تو کر کے آیا ہے 4 بالٹیوں سے 10 بالٹیوں سے, لیکن وہ پاک نہیں مانا جائے گا. قرآن پڑھ رہا ہے تو گنہگار, نماز پڑھ رہا ہے تو گنہگار, ناپاک کی ناپاک ہی رہا. تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی طرح جو ٹیٹو ہوتے ہیں وہ ایسے رنگ ہوتے ہیں کہ وہ چڑھ جاتے ہیں, پھر اس کے اندر جو ہے پانی نہیں پہنچ پاتا. بہت سارے ایسے کلر ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی مہندیاں آج کل چل گئی ہیں پلاسٹک کی طرح جو اترتی ہیں پنی کی طرح ہاتھوں سے, تو ان مہندیوں سے بھی بچنا چاہیے. عورتوں کے لیے مہندی بھی وہ جائز ہے جو کلر چھوٹتا ہے, رنگ چھوٹ جائے, مہندی ہٹ جائے. آج کل مہندیاں ایسی چل رہی ہیں جو چپک جاتی ہیں اور ہٹتی بھی ہیں, 1-2 دن میں ہی ہٹنی شروع ہو جاتی ہے اور پنی کی طرح ہٹتی ہے, پلاسٹک کی طرح. ایسی مہندی کا لگانا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح طرح سمجھ کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.